تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی کے پاس اتنی وسعت نہیں، اپنے اندر اتنی وسعت نہیں پاتا کہ وہ دوسروں کو باقاعدہ افطار کرائے اور اس کے ثواب سے بہرہ یاب ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو ایسا جواب دیا جیسے ان کی مایوسی خوشی میں تبدیل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ انعام ہر اس شخص پر کرتا ہے جو کسی بھی روزدار کو ایک گھونٹ دودھ، ایک دو کھجور، حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی افطار کرائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک آپ کو تحفہ پیش کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کا تعارفی خطبہ۔ استقبال رمضان کے بارے میں یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک آپ کو تحفہ پیش کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کا تعارفی خطبہ۔ کتب حدیث میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک روایت ملتی ہے جسے رمضان کا تعارفی خطبہ قرار دیا گیا ہے۔ اس روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو محور پر تشریف فرما ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات یعنی شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور جس میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں کا روزہ فرض اور راتوں کی عبادت نفل قرار دی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں نیک اعمال کرے گا اور قرب خدا بندی کا ذریعہ بنے گا اور قرب خدا بندی کا طالب ہوگا، وہ ایسا ہے جیسے کہ دیگر مہینوں میں 70 فرض ادا کرے۔ اے لوگو، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب اور بدلہ جنت ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ مواخات، بھائی چارہ اور اخوت اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو آدمی اس مبارک مہینے میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ روزہ دار کو اس ثواب میں کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو بھی اسی کے بقدر اجر سے نوازا جاتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی کے پاس اتنی وسعت نہیں، اپنے اندر اتنی وسعت نہیں پاتا کہ وہ دوسروں کو باقاعدہ افطار کرائے اور اس کے ثواب سے بہرہ یاب ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو ایسا جواب دیا جیسے ان کی مایوسی خوشی میں تبدیل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ انعام ہر اس شخص پر کرتا ہے جو کسی بھی روزدار کو ایک گھونٹ دودھ، ایک دو کھجور، حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی افطار کرائے۔ ہاں، جو شخص روزہ دار کو پیٹ بھر کا کھانا کھلائے تو اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس سے کبھی پیاس نہ بجھے گی، تاکہ کہ وہ جنت میں داخل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا اشرہ رحمت ہے اور درمیانی اشرہ مغفرت ہے اور آخری اشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام یعنی خادم اور ملازم وغیرہ کا بوجھ ہلکا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی دیتے ہیں۔